إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق سزاوار ہیں۔ درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کہ ہم قربانی کیسے کریں۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم بھائیوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 27، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ ذکر ہے، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ، جو سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک کا نام حابل اور ایک کا نام قابل ہے۔ ان کے یہاں نسل در نسل یعنی اولاد جو ہوتی چلی گئی، ان میں سے شادی کے تعلق سے کہ ہم فلاں سے شادی کریں گے اور فلاں سے آپ کو نہیں کرنا ہے، اسی تعلق سے لے کر کے دونوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی، دونوں بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، حابل اور قابل میں۔ بیچ میں آ کر کے آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ لڑائی جو آپ دونوں کے بیچ میں ہے یہ نہیں سلجھ سکتا، اس کے لیے آپ لوگوں کو قربانی پیش کرنی ہوگی۔ کیا پیش کیا؟ قربانی دینی ہوگی، قربانی نذرانہ پیش کرنا ہوگا، اللہ کی راہ میں آپ کو جو اللہ نے دیا ہے ان میں سے پیش کرنا ہوگا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ اوپر سے آگ آتی اور اس کو جلا کر کے راکھ کر دیتی، اس سے یہ بات سمجھی جاتی تھی کہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ آدم علیہ السلام کے کہنے پر حابل اور قابل نے قربانی پیش کی،
حابل نے دمبے کی قربانی پیش کی اور قابل نے گندم گیہوں کی قربانی پیش کی. اللہ نے، یہ قرآن مجید میں ہے، اللہ نے حابل کی قربانی قبول فرما لی اور قابل کی قربانی رد کر دی گئی، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کے جو پیش کیے تھے اللہ کی راہ میں قبول نہیں کیا اللہ نے. تو قابل نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، اس کے بدلے میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا، اور ہوا یہی کہ اس نے قابل نے حابل کو قتل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں جتنے قتل کیے جائیں گے اس کے آدھے ذمہ دار قابل بنیں گے، کیونکہ اس نے اس کی شروعات کی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی اگر کوئی گناہ کا کام اسٹارٹ کرے جو سماج میں پہلے سے نہیں چل رہا تھا، اس نے آ کر کے پیسے کے بلبوتے، طاقت کے بلبوتے کوئی ایسا گناہ کیا جو سماج میں لوگ بھگت رہے، چاہے وہ جہیز کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دیگر مسائل ہو، اگر انسان اس کی وجہ سے جھلس رہا ہے، اس کی تپش اور گرمی محسوس کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہے، تو جس نے ان کی شروعات کی تھی اس کے ذمہ دار وہ بھی ہوں گے جس نے اس کی شروعات کی ہے. بہرحال اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قربانی سب کی قبول نہیں ہوتی ہے. سب آدمی قربانی پیش کرے، سب کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے. قربانی قبول ہونے کے لیے اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ متقیوں کی ہی قربانی قبول فرماتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ قبول کرتا ہے متقیوں کے، پرہیزگاروں کے. پتہ یہ چلا کہ کوئی ایسی چیز جو اللہ کی راہ میں کوئی شخص خرچ کرنا چاہ رہا ہے تو اس سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ میں پرہیزگار ہوں یا نہیں ہوں، میں نیک ہوں یا نہیں ہوں، میں ایماندار ہوں یا نہیں ہوں. یہ واقعہ کہاں سے پتہ چلا؟ یہ واقعہ سماج سے نہیں، یہ واقعہ قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 27 سے پتہ چلا. اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. بے شک اللہ متقیوں کو کے ہی اعمال کو قبول فرماتا ہے، متقیوں کے ہی قربانی کو قبول فرماتا ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اچھی بات ہے قربانی پیش کر رہے ہیں. قربانی پیش کرنے سے پہلے اپنے انا کی قربانی کو قبول آپ کو ذبح کرنی ہوگی. بکرا ذبح کرنے سے پہلے آپ اپنے گھمنڈ کو ذبح کیجئے، اپنے دولت کو ذبح کیجئے، اپنے بیمانی شیطانی چیزوں کو پہلے ذبح کیجئے اور پھر اللہ کی راہ میں قربانی پیش کیجئے. ادھر دھوکے بازی بھی کریں گے، ادھر سارے دنیا کے گناہ کام کریں گے اور 50,000 کے بکرے ذبح کر کے اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے، خود بھی کھائیں گے، غریبوں کو کھلائیں گے. قربانی کا طریقہ نہیں ہے. قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ایک مومن بنے، ایک مسلمان بنے. اگر پہلے سے آپ نمازی نہیں ہیں تو نمازی بن جائے، اگر پہلے سے ایماندار نہ تھے تو اب ایماندار بن جائے اور توبہ کر لے اللہ کے سامنے. 60 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ حج میں فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. ہرگز اللہ رب العالمین کو تمہارے جو تم ذبح کرتے ہو اس کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، نہ تم ذبح کرتے ہو ان کا خون اللہ کو پہنچتا ہے. نہیں، ہرگز نہیں. کیا ہم بکرا ذبح کرتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کو گوشت بھجواتے ہیں؟ نہیں. اللہ کو گوشت تب بھجوانا مقصد ہے کہ ہم جب غریبوں کو دے دیں، جب ہم اپنی انا کی قربانی کو ذبح کر دیں، جب ہم اپنے گھمنڈ، غرور، دولت، یہ ساری چیزوں کو پہلے ذبح کریں، پھر جا کر کے آپ مومن بنیں اور مومن بننے کے بعد قربانی پیش کریں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیے قرآن کریم کو سامنے رکھیے. کوئی بھی چیز کو آپ اس کے قبول ہونے اور نہ قبول ہونے کے سب سے اہم ذرائع جو سورس ہیں وہ قرآن کریم ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ایک آدمی ہی نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک آدمی ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، قربانی کر رہا ہے. قربانی ایک عمل، الگ عمل ہے، الحمدللہ اس سے کسی کا انکار نہیں ہے، الگ عمل ہے، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. لیکن جو اجر و ثواب آپ کو زیادہ ملنا ہے وہ نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا بھائی؟ اس لیے کہ آپ مومن نہیں ہیں. مومن نہ ہونے کی وجہ سے آپ بڑے بڑے
جو آفر اللہ کی طرف سے ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آفر لگا ہے مومنوں کے لیے سیزن کے حساب سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے کوئی بھی عمل ان 10 دنوں سے زیادہ اللہ کو پسند نہیں ہے جتنا نماز، روزے، صدقہ، خیرات اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کو پسند ہے ان 10 دنوں میں۔ کتنے دنوں میں؟ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں، 1 تاریخ سے لے کر کے یہ 10 تاریخ تک۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر عمل ہے نماز روزے کی قیمت ان دنوں میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے میرے صحابہ جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں فائٹ کرنے سے بھی زیادہ قیمت ان 10 دنوں کی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کی قیمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لگائی ہے۔ رات اور دن ہوتے رہتے ہیں، صبح و شام ہوتے رہتے ہیں، ایام گزرتے رہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نگاہ میں ان 10 دنوں کی جتنی قیمت ہے اتنی قیمت کسی اور میں نہیں ہے سوائے رمضان المبارک کے مہینے کی۔ پتہ یہ چلا یہ جو 10 دن ہیں اس کی قدر و قیمت سمجھ کر اللہ سے جڑ سکتے ہیں، اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں۔ قربانی کا ایک مطلب ہوتا ہے قرب سے بنا ہے، جس کو قربان کہا جاتا ہے۔ قربان کا مطلب ہے ہر وہ عمل جو اللہ سے قریب ہونے کے لیے کیا جائے۔ قربانی کا مطلب صرف قربان کرنا مقصد نہیں ہے، قربان قرب سے بنا ہے، قریبی سے بنا ہے، قریب ہونے کے لیے کوئی عمل دے کر کے اللہ سے قریب ہوا جائے، اسی کو قربانی کہتے ہیں۔ آپ کسی غریب کو بھلائی کر کے آپ اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں، کسی کی پریشانی دور کر کے آپ اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں 10ویں تاریخ کو قربانی کر کے اللہ سے قریب ہونے کے لیے کہا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ نیک عمل جو اللہ تعالیٰ کو یوم النحر کے دن پسند ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کے دن یعنی 10ویں تاریخ کو اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں قربانی کرے۔ اس خون کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم مقام دیا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ رب العالمین کو تمہارے گوشت نہیں پہنچتے جو تم بکرا ذبح کرتے ہو، اور نہ اس کا خون جو بھی جانور ہیں۔ اب آپ سوال یہ کریں گے کہ وہ کون سے جانور ہیں جو ذبح کر سکتے ہیں؟ اس کے احادیث میں اور قرآن مجید میں بیان ہے، 8 ازواج ہے، جس میں سے ہے دمبا جس کو بھیڑ ہم لوگ بولتے ہیں نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، اور آپ کا جو ہے بکرا جسے بکرا بکری نر اور مادہ، اسی طرح سے اونٹ اٹنی۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ گائے بیل، بکرا بکری، اونٹ اٹنی، دمبا نر اور مادہ، کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ سوال مولانا صاحب بھینس کی قربانی ہوگی نہیں ہوگی؟ واللہ عالم، مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں۔ بھینس کی ارے رسول اللہ عرب میں بھینس نہیں پائے جاتے ہیں اس لیے عرب میں قربانی نہیں کرتے، ہمارے یہاں بھینس ملتا ہے، تو بھائی ہمارے یہاں بہت سارے جانور ہیں۔ اب آپ ایک سے ایک سوال آئیں گے، بہتر یہی ہے کہ انسان اس سے بچے اور وہ عمل کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے کہ یہ ان کو کیا جائے گا تو اللہ قبول فرمائے گا۔ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کیا ہے اور جتنا کیا ہے اور جس وقت کیا ہے اسی طرح کرنے سے ہمارا عمل قبول ہوگا، کوانٹیٹی بھی اور کوالٹی بھی۔ مثلا اب اگر کوئی آدمی حجاج بیت اللہ الحرام جو حجاج پہنچے ہیں وہ 7 8 9 اور 10 11 12 یہ جو حج کے دن ہے اس سے 1 ہفتہ پہلے وہ حج کر کے گھر آ جائیں گے، تو سوال یہ ہے کیا حاجی صاحب وہ حاجی صاحب ہو جائیں گے؟ نہیں، وہ حج نہیں کر سکتے۔ وہ تو مکہ گئے ہیں، وہ تو منا جائیں گے، وہ عرفات جائیں گے، وہ مزدلفہ جائیں گے، وہ سب کچھ عمل وہی کریں گے جو ایک حاجی کرتا ہے۔ وہ لبیک بھی کہہ رہے ہوں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھتے جائیں گے۔ لیکن مکہ وہی ہے، عرفات وہی ہیں، مزدلفہ وہی ہے، منا وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن وہ 4 دن پہلے بھیڑ کی وجہ سے پہلے ہی وہ عمل کر کے چلا جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس کا یہ عمل قبول ہوگا؟ قبول ہوں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹائم دیکھنا ہے، جگہ تو وہی ہے، کیا انہی دنوں میں اس کو کیا گیا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟
اگر جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس دن کوئی مومن نہیں کرے تو اس کا عمل قبول نہیں کیے جائیں گے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کیا چیز؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کوانٹیٹی بھی اور کوالٹی بھی۔ کوانٹیٹی اتنی مقدار میں کیا جائے اور اسی طرح سے کیا جائے اور اسی طریقے سے کیا جائے، پھر وہ عمل قبول ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ اگر ہم ان طریقے سے عمل کریں گے تو وہ عمل ہمارے قبول ہوں گے، نہیں تو رد کر دیے جائیں گے۔ اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارے خون پہنچتے ہیں نہ گوشت پہنچتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ اللہ رب العالمین کو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ آگے نا پھر اسی جگہ پہ ہم آ گئے، تقویٰ سے شروع ہوئے اور اسی جگہ پہ ہم پہنچ گئے، اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اس نے نماز پڑھو نہیں کہا، سب سے پہلے عبادات کے بارے میں ذکر نہیں کیا، بلکہ ایک لفظ ذکر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کس پر؟ نیت۔ آپ جو کام کر رہے تھے آپ کی نیت کیسی تھی؟ اگر آپ نے اللہ کے لیے اس کو انجام دیا ہے تو انشاءاللہ قابل قبول ہوگی، اور اگر اس نے ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، یا کسی کو خوش کرنے کے لیے، یا کوئی ایسا ہو جو بیہائنڈ آپ کے ہو، کچھ اور چیزیں ہو، تو پھر اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے اللہ نے ایک ذمہ داری آپ کو بھی دی ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا، لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہارے فیس کو نہیں دیکھتا اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، غور کیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کوئی عمل قبول کرنے کے لیے تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا ہے۔ آج سماج میں کوئی آدمی آ گیا، سب لائن پہ کھڑے ہیں، وہ فلاں صاحب آ گئے، اے ہٹو ہٹو پہلے اس کا کام کرو۔ کیوں بھائی؟ وہ سماج میں مالدار آدمی ہے، پیسے والا ہے، اگر اس کو لائن پہ کھڑے رہیں گے تو ہماری بدنامی ہوگی، اس لیے وہ لائن توڑوا کر کے بڑے آدمی کو موقع دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ آسانی کے ساتھ وہ کام کر سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ چیز اصول نہیں اپنایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ عرب والے جو بھی کچھ کریں گے اس کی بات جلدی سنی جائے گی، عجم والے، ہندوستان والے عمل کریں گے تو بعد میں اس کو قبول کریں گے۔ اللہ نے قرآن میں یہ اصول بیان نہیں کیا ہے۔ اللہ نے کہا چاہے کہاں کا بھی میرے بندے ہو، اگر اس نے اخلاص کے ساتھ انجام دیا ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے۔ اور اسی طرح ولا چہرے کو نہیں اللہ دیکھتا ہے، اور اللہ تمہارے مال اور دولت کو نہیں دیکھ کر کے کام کرتا ہے اور قبول کرتا ہے، بلکہ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی آپ عمل کریں اللہ کے لیے کریں اور کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں کریں، کیونکہ وہ عمل باطل ہو جائے گا جو کسی اور کے لیے کیا جائے، وہی عمل قابل قبول ہوں گے جو اللہ کے لیے کیا جائے۔ تو دو باتیں کھل کر کے سامنے آئی۔ پہلی بات تو یہ کہ مومن کی قربانی قبول ہوتی ہے، مومن کی، مسلمان کی، نماز پڑھنے والوں کی، اللہ والوں کی اور غیر اللہ والوں کی، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے، ان کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اب بڑا تعجب ہوگا سن کر کے کہ مولانا ممبر سے یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں اتنے ڈنکے کے چوٹ پر کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، اس کی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو قرآن نے اصول بیان کیا ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہے کہ ہر وہ عمل جو میرے مطابق کیا جائے وہ قبول ہوں گے، ہر وہ عمل جو میری سنت سے ہٹ جائے وہ اس کو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اگر کسی شخص نے کوئی عمل کیا اور میرا حکم نہیں تھا، میرا طریقہ وہ نہیں تھا جو اس نے کیا، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پتہ یہ چلا میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کہ ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو کس وقت کیا ہے، کتنی تعداد میں کیا ہے، اور کرنے کے جو طریقے ہیں وہ دیکھنا ہے۔
آپ کو معلوم ہے مکہ کے اندر زمانے جاہلیت میں ایک بہت بڑے مالدار شخص تھے، اور صرف ان کی مالداری یہی نہیں تھی کہ وہ پیسہ اور دولت اس کے پاس تھے، بلکہ اللہ کے راستے میں بہت خرچ بھی کرتے تھے. مطلب غریبوں، محتاجوں، بیواؤں، مسکینوں، یتیم لوگوں کو جو ہے پورا ہیلپ کیا کرتے تھے. اور زمانہ جاہلیت میں ہی اس کا انتقال ہو گیا. تو یہ مسئلہ بہت سامنے آیا تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دن سوال کرتی ہیں. ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا. کان ابن جدعان فی الجاہلیت یصل الرحم ویطعم المسکین فهل ذاک نافعہ قال لا ينفعه رواہ مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہترین سوال کیا گیا. سوال کرنے والے کون ہیں؟ ام المومنین، تمام مومنوں کی ماں ہے. سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ خاتم النبیین، جو آخری پروفیٹ، آخری رسول ہے، اس سے سوال کیا جا رہا ہے. سوال یہ ہے اللہ کے رسول، ابن جدعان بڑا مہان آدمی تھا، بڑے پیسے والا آدمی تھا، بڑا غریبوں محتاجوں کے کام آنے والے آدمی تھے. اللہ کے رسول ان کا انتقال ہو گیا، بڑے اچھے اعمال کر کے وہ دنیا سے گئے ہیں. اللہ قبول فرمائے گا یا نہیں قبول فرمائے گا؟ ہے نا سوال. ہم ابن جدعان کانا فی الجاہلیت یصل الرحم، صلہ رحمی کرتے تھے، ویطعم المسکین، اور مسکینوں کا کھانا کھلاتے. فہل ذاک نافع، اللہ کے رسول کیا یہ فائدہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ینفع، اس کا فائدہ اس سے نہیں پہنچے گا. اب آ گئے نا اسی لائن پہ کہ ڈنکے کی چوٹ پہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کی قبول ہوگی اور اس کی قبول نہیں ہوگی؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ اگر آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ وہ راستہ اپنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے. اگر وہ راستہ چھوڑ کر بڑا عمل کریں گے اور وہ عمل رسول اللہ کو محبوب نہیں تھا، وہ آپ نے کیا نہیں تھا اور کرنے کے لیے کبھی نہیں کہا تھا، اور وہ عمل آپ کر رہے ہیں اللہ جو ہے تقرب الی اللہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا. آپ نے فرمایا انہو لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. اس نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں اس کا عمل قبول نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے کبھی نہیں کہا تھا اے اللہ مجھے قیامت کے دن میری غلطیوں کو معاف کر دینا. اس لیے اللہ نے اس کی بخشش نہیں فرمائی، اس کے اعمال اسی کے ساتھ چلے گئے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جو انسان ایمان والا نہیں ہے اور اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے اس کی اچھائی کا بدلہ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کہ ہمیں وہ عمل کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور جس طرح سے کیا ہے اسی طرح سے کرنا ہے. تو بات آئی قربانی کیسے کریں، تو ہم نے ان جانوروں کے بارے میں بھی بتا دیا. ہندوستان میں جن جانوروں کی قربانی پابندی بین کیا گیا ہے اس سے بچنا چاہیے. ہم اس کی جگہ پر اور بھی ہمارے پاس آپشن ہے، ان کی قربانی کر سکتے ہیں. جہاں ہمارے ہندو بھائی میں اور مسلم بھائی میں بھائی چارہ جو ہے وہ بگڑ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں کو بگڑنے سے بہتر ہے ہمارے پاس اور بھی آپشن ہے، اس کا خیال رکھ کر کے ہم کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم ایک کمیونٹی کے، سماج کے لوگ ہیں جہاں ہم روز ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ہاں جہاں آسانی کے ساتھ مسلمان کر سکتے ہیں وہاں ان کے لیے بہتر ہے اور وہ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تم اپنی جان کو جان بوجھ کر کے ہلاکت میں مت ڈالو. آپ کو لگتا ہے کہ میرے اس عمل کرنے کی وجہ سے یہاں کا جو ہے شانتی اور پیسفلی ماحول بدل جائے گا تو ہمیں چاہیے کہ ان سے بچے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اب رہ گئی بات جانور جو ذبح کریں گے وہ کس طرح سے کریں گے اور کون سے جانور اور کون سے عیوب ہے. ایک سنن نسائی کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العوراء بین عورها والارجاء بین عرجها والمریضة بین مرضها والعجفاء التي لا تنقی رواہ النسائی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ایک ایسے جانور جس کو آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں، قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے یہ دیکھنا کہ یہ 4 عیب اس جانور کے اندر ہیں کیا. کون کون سے؟ یہ دیکھیں غور سے سنیے گا. بعض لوگ سوال کرتے ہیں مولانا
ہم جو جانور خریدے ہیں اس کی دم نہیں ہے، پوچھ نہیں ہے، قربانی ہوگی یا نہیں؟ سوال بالکل صحیح ہے، اس کا جواب قرآن و حدیث سے دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ قربانی ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکتی، ایسا نہیں ہوتا، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا جواب دیتا ہے تو مولانا کو اور پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو اسلام سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو مسئلے مسائل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عیب گنائے، وہ کیا ہے؟ العوراء بین عوارها، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دیکھیے جائز نہیں ہے لفظ ہے، لا یجوز، اللہ کے رسول کی حدیث ہے سنن نسائی میں، لا یجوز العوراء بین عوارها، ایسے جانور جن کا کانا پن ظاہر ہو، ایک آنکھوں سے تھوڑا دکھتا ہے نا کانا، جس کو ہم سماج میں بولتے ہیں، اندھا پن نہیں ہو، کانا پن ظاہر کو بالکل کانا ہے، ٹھیک ہے۔ العوراء بین عوارها والارجاء بین عرجها، اس لنگڑے جانور کی قربانی جائز نہیں جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ اگر تھوڑا بہت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ظاہر ہے، لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ یہ لنگڑا رہا ہے، تو ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ 2 باتیں ہو گئی، ایک اندھے پن کی اور ایک لنگڑے پن کی، 2۔ اور تیسری والمریضۃ بین مرضها، ایسے جانور جن کے مرض پتا چلے، مثلا جانور کھانستے جا رہا ہے یا ایسے بیماری ہے جو جانور کے ماہرین ہیں، جو جانور کے بارے میں جانتے ہیں، وہ آسانی کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ یہ جانور بیمار ہیں یا اچھے ہیں، اچھی کوالٹی کی ہے یا خراب کوالٹی کی، وہ بتا سکتے ہیں۔ تو مریض جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے والاجفاء التي لا تنقى، اور تنقی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے دبلے پتلے لاگر جانور کی قربانی جائز نہیں ہے جس کے اندر گوشت نہیں ہے بلکہ ہڈی باقی ہے، تو ایسے جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ دیکھنا، اب اس میں کان کٹا، دم کٹے، کھور، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں عام چیزیں۔ اب سوال یہ ہو گیا، سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس کا پرہیز کریں اور ان جانوروں کو کے بارے میں دھیان دیں تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، اچھی بات ہے۔ مثلا ایک آدمی ٹوپی پہن کے نماز نہیں پڑھتے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں، اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھ کے بتلایا تو یہ نہیں کہا کہ ٹوپی شرط ہے، آپ نے کہا دونوں کندھے ڈھکنا چاہیے، اور اسی طرح یہ گھٹنا، یہ گھٹنے سے لے کر کے یہ ران تک، ناف تک یہ ناف ہے، یہ ڈھکنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کسی آدمی کے پاس کپڑے نہیں ہیں اور کندھا ڈھک لیا اور یہ ڈھک لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی آدمی شیروانی پہن کے آتا ہے، بہترین پینٹ شرٹ پہن کے آتے ہیں، امامہ لگا کر کے آتے ہیں، ٹوپی پہن کے آتے ہیں، تو اور اچھی بات ہے بھائی۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو یہاں اللہ نے حکم دیا ہے زب و زینت کرنے کے لیے، اس لیے ایسا کرنا صحیح ہے۔ چلتے چلتے میں بتا رہا ہوں، قربانی کرنے کا طریقہ یہ ہے، جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ اللہم منکا ولکا اللہم تقبل منی، یہ کہنا صحیح ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ تو یہ دعا پڑھ لے، انسان خود سے کرے۔ اگر بسم اللہ اللہ اکبر، آپ نمازی ہیں اور یہی نے بتایا کہ سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ قربانی انسان کرے اور اپنے انا کی قربانی کر لے، پھر بسم اللہ کہہ کے کرے، پھر نماز پڑھے، روزہ۔ اللہ نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، یہاں قربانی کا بھی ذکر کیا ہے، تو بسم اللہ کہہ کے قربانی کیجئے اور خود بھی کھائیے اور غریبوں کو بھی دیجئے، خود بھی کھائیے۔ ایسا نہیں کہ سارا مال فریج میں لے جا کے جمع کر دیجئے، پھر آپ نے اللہ کے لیے قربانی کہاں کی؟ بھائی یہ تو اپنے لیے قربانی کی، جب آپ کسی کو دینا ہی نہیں چاہتے تو قربانی تو آپ نے اپنے لیے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ خود بھی کھائیں اور غریبوں کو بھی کھلائیں، اس کا بھی خیال رکھیں۔ ایک سوال آتا ہے بار بار، مولانا 3 دن قربانی کرنا چاہیے یا 4 دن؟ ہے نا سوال؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وفی کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق ذبح کرنے کی دن ہے۔ ایک تو ہوتا ہے یوم النحر، جس دن حاجی 10ویں تاریخ کو ذبح کرتے ہیں، وہ ہو گیا یوم النحر، ٹھیک ہے، 10ویں تاریخ کو۔ اور 3 دن اور ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ کل کتنے دن بنے؟ 4 دن۔ کل کتنے بنے؟ 4 دن، جو احادیث سے ثابت ہے
کوئی بھی شخص ان 4 دنوں میں قربانی کریں گے اس کی قربانی قبول ہوگی. 5واں دن اگر قربانی اللہ کے نام سے کریں گے تو قبول نہیں ہوگی. آپ گوشت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے لیکن وہ قربانی قبول نہیں ہوگی. اس کا خیال رکھنا ہے. بہرحال باتیں بہت ساری چیزیں ہیں, اس خطبے میں سارے مسائل بیان نہیں کیا جا سکتے. بعد میں اگر کسی آدمی کو ڈاؤٹ ہو تو ہم یہیں قریب میں رہتے ہیں, آپ سوال کر سکتے ہیں. الحمدللہ علاقے میں بڑے بڑے علماء کرام ہیں جو مسائل سمجھ سکتے ہیں اور مسائل جان سکتے ہیں, اور جاننا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ بھائی ہم تو سب پڑھے لکھے ہم خود ہیں, بعد میں پتہ چلا وہ ذبح کر کے مولانا سے دعا پوچھنے کے لیے آ گئے, مولانا قربانی تو ہم نے کر دی لیکن دعا نہیں پڑھے. بھائی دعا پہلے پوچھ لیتے کہ قربانی کرنے کی دعا کیا ہے, لکھ لیتے, موبائل میں ایسے کر لیتے, بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک اللہم تقبل منی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیتے. ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں. We have sometimes the more than question, and this question is the very difficult sometimes. بھائی مولانا اتنا قربانی کی فضیلت مسجد سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی مسلمان 30,000 40,000 کا بکرا خرید رہا ہے, یہ 40,000 پیسہ غریب کو دے دے. Are you listening? آپ سن رہے ہیں میری بات کو؟ مولانا 40,000 کا بکرا مسلمان کیوں ذبح کر رہا ہے؟ غریب آپ کے محلے میں ہیں, وہ 40,000 غریبوں کو دے سکتا ہے, کیوں نہیں دے رہا ہے؟ مسلمانوں سے اپیل کرے کہ قربانی سال نہیں ہوگی, جتنا قربانی کا پیسہ ہے سب غریب کو دے دے. یہ پھالتو ہے, یہ مجنونہ پل جو ہے کی بات ہے. اب آپ پوچھیں گے کیوں؟ آپ کو ایک سوال کا جواب میں دیتا ہوں. اب جب گاڑی خریدتے ہیں کار تو مولانا کو فون کر کے کیوں نہیں پوچھتے ہیں مولانا 5 لاکھ کی ایک گاڑی خرید رہا ہوں, 20 لاکھ کی گاڑی خرید رہا ہوں, میں چاہتا ہوں یہ غریب میں دے دوں. کون ہے آپ میں سے کھڑے ہو کر کے کوئی کہے کہ میں 20 لاکھ کا کار خرید رہا ہوں اور میں یہ گاڑی غریب کے حوالے کر رہا ہوں؟ کون ہے جو اس علاقے کا سب سے زیادہ غریب ہے اور اس کو اٹھا کے لے جائے؟ کس میں ہے وہ ہمت؟ مجھے لگتا ہے کہ کسی میں وہ ہمت باقی نہیں ہے. جب آپ موبائل آئی فون خریدتے اس وقت مولانا کو فون کیجئے کہ مولانا 1 لاکھ کا موبائل خریدنے جا رہا ہوں. اس وقت غریب نہیں دکھتے سماج میں. جب رسول اللہ کی سنت پر عمل کیا جاتا ہے اور مسلمان عمل کرنے کے لیے تیار ہے تو جتنے غریب محلے میں سب سامنے آ جاتے ہیں. اس سے پتہ چلا آدمی خود بھی پاگل ہے, دوسروں کو پاگل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے لوگوں کا رانچی میں ایڈمٹ کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث کے جو ہے سامنے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے وہ اپنی کسی غربت کا اظہار کر رہا ہے. نہیں, اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جانوروں کو ذبح نہیں کرتے. ایسا ہوتا تو حجاج جو لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر کے صرف 4 دن کے لیے 7 لاکھ 8 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے. صرف پیسہ ہی نہیں, اپنے جسم کو واللہ عظیم اس منبر پہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں جاؤ میدان عرفات اور مزدلفہ کی تپش کو اس وقت دیکھ کے آؤ. واللہ عظیم جاؤ مینا کی اس گرمی کو تم برداشت کر کے دیکھو کہ کتنی گرمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر مسلمان عمل کرتے ہیں. اس وقت غریب تمہیں نہیں دکھتے ہیں. تو یہ نہیں کہنا جب آدمی لاکھوں لاکھ دین کے لیے لٹا رہا ہو, سنت کے لیے, دین کے لیے, اس وقت اگر کوئی آدمی آبجیکشن کرتا ہے تو وہ شیطان ہے, وہ مردود ہے, اس سماج کا پھالتو قسم کا آدمی ہے. میرے عزیزو, اپنی قربانی جو ہے للہ اخلاص سے پیش کریں اور جو بھی قربانی کریں اس میں اللہ سے قبولیت کی دعا کریں کہ اللہ اس قربانی کو قبول فرمائے. باتیں بہت ساری ہیں, اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں میں قرآن و سنت کی محبت پیدا فرما دے اور اللہ باطل کے بطلان سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ظالم کے ظلم سے اللہ ہمیں بچائے, فتین کے فتنوں سے اللہ ہمیں بچائے. اور اللہ رب العالمین ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ جو غریب ہیں, جو محتاج ہیں, جو لاچار ہے, جو بے بس ہے, جو مجبور ہے, اللہ تو ہم سب کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ہم بے بس ہیں, ہم کمزور ہیں, اللہ ہم تیرے دین اسلام کو فالو کرنے والے لوگ ہیں, اللہ تو ہماری حفاظت فرما, اللہ تو ہماری مدد فرما. جس طرح مسلمان اس گرمی میں اے اللہ اس مسجد میں جمع ہیں تیری محبت میں, تیرے عبادت میں, اے اللہ اسی طرح ہم مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہم میں سے جو بے روزگار ہیں اللہ تو ان کی بے روزگاری کو دور فرما. اے اللہ تو انہیں بہترین جاب عطا فرما. اے اللہ تو انہیں بہترین عمل عطا فرما. اور جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ انہیں بیماری سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما.
اور جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور جو بحیات ہیں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔